أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، الحمدللہ ہر سال اس مبارک کی رونق میں اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے اندازے غلط ہو جاتے ہیں۔ آنے والوں کی تعداد میں اللہ کے فضل سے غیر متوقع طور پر بعض اوقات اضافہ نظر آتا ہے۔ اب یہ جو حد نگاہ تک سر ہی سر ہے، یقیناً یہ صاحب مزار کی توجہات اور ان کی عنایات کا صدقہ ہے۔ رب کائنات ان سب کی جھولیوں کو بھر دے، گوہر مراد دے دے، حاجت روائی کر دے، مشکل کشائی کر دے۔ وقت بہت ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بہت دین کی، مسلک کی، مذہب کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، اور آپ کو ابھی شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ سید ارشد سید کاظمی نے جو آستانی سے کام ہو رہا ہے، تدریس کا، تحقیق کا، تعلیم کا، تبلیغ کا، وہ سب بتایا ہے، اور اس سے یقیناً آپ کو بھی تسلی ہوئی ہوگی کہ صرف ہاتھ چومنے اور صرف نذرانے دینے کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے دین کی سربلندی کے لیے بہت ہی مضبوط بنیادوں پر کام ہو رہا ہے۔ حضرات مکرم، مجھے ایک صاحب نے سوال کیا کہ جی آپ مرید کرتے ہیں، چند جملے بولتے ہیں، وہ ہم دہرا دیتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا اچھا، اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح بھی تو چند جملوں کے دہرانے کا نام ہی ہے۔ تو پھر آپ کے نزدیک شاید اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا۔ یہ تو دل سے قبول کرنے کی بات ہے، اور ظاہر ہے بیعت تو سودا ہی دل کا ہے۔ تو اگر ہم نے اس سودے کو قبول کیا ہے تو یہ جو قول و قرار ہے، اس سے زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے، اور صرف یہاں نہیں بلکہ اس جہان میں بھی فرق پڑتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ آدمی کی اپنی نقطۂ نظر کی بات ہوتی ہے۔ میں نے وہ مثال ویسے تو اپنی کتاب میں لکھی ہے، لیکن ابھی تو آپ نے وہ کتاب نہیں پڑھی تو سنانے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک ہمارا پاکستانی بھائی گیا انگلینڈ، تو اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، علیحدہ رہائش کی جگہ نہیں لے سکتا تھا، تو وہاں ایک انگریز جوڑے کے ساتھ وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگا۔ پیئنگ گیسٹ کسے کہتے ہیں میں تفصیل میں تو نہیں جاتا، یعنی وہ شخص جو پیسے دے کے مہمان بنا ہو کہ بھئی میں کرایہ دے رہا ہوں، کھانے کے پیسے بھی دوں گا، تو میں آپ کے گھر مہمان کی طرح رہوں گا، وہ پیئنگ گیسٹ ہے۔ تو پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہتا تھا انگریز جوڑے کے پاس۔ تو ایک دن وہ جوڑے نے کہیں جانا تھا، تو اس پاکستانی سے پوچھا کہ اگر آج آپ گھر پہ ہوں تو ہمارا بچہ ہے 9-10 سال کا، اس کو گھر چھوڑ جائیں، ورنہ مجبوراً ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ پاکستانی نے کہا کہ نہیں، آج میں گھر پہ ہوں، آپ کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تشریف لے جائیں۔ وہ چلے گئے۔ اتفاق سے ان کے جانے کے بعد وہ بچے کو پیاس لگی، وہ پانی پینے کچن میں گیا، وہ شیشے کا گلاس تھا پانی پینے کا، وہ اس کے ہاتھ سے سلپ ہوا، گرا اور ٹوٹ گیا۔ بچہ ذرا گھبرا گیا، پریشان ہوا۔ تو ہمارے پاکستانی بھائی نے اس کو تسلی دی کہ نہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تمہارے والدین آئے تو ان سے کہہ دینا یہ گلاس انکل سے ٹوٹا ہے، میں بھی مان لوں گا مجھ سے ٹوٹا ہے، بلکہ اگلے دن گلاس نیا لا بھی دوں گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بچے نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب اس کے والدین آئے، وہ گلاس ٹوٹا ہوا دیکھا، پوچھا، تو بچے نے جو اس کو بتایا تھا اس کے مطابق کہہ دیا گلاس تو انکل سے ٹوٹا ہے۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں، مجھ سے ٹوٹا تو میں لا دوں گا، بات آئی گئی ہوگی۔ اگلے دن صبح وہ جناب اس پاکستانی کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ یہ پریشانی سے کون آ گیا؟ دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ جو انگریز جوڑا ہے وہ کھڑا ہے۔ ہاں جی کیا بات ہے؟
کیا لگے کہ جی وہ بات یہ ہے کہ آپ رات کو جب چلے گئے اپنے کمرے میں سونے کے لیے تو ہمارا بچہ آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ گلاس تو اس سے ٹوٹا تھا اور آپ نے اس سے کہا کہ نہیں کہہ دینا انکل سے ٹوٹا ہے، تو اس طرح اس نے آپ کے کہنے پہ کہہ دیا، تو معاف کیجیے ہم نے تو آپ کو بڑا شریف آدمی سمجھ کے اپنے ساتھ جگہ دی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے غلط آدمی ہیں، چند گھنٹوں کے لیے بچے کو آپ کے پاس چھوڑا ہے اور آپ نے اسے جھوٹ بولنا سکھا دیا اور اس کو یہ پٹی پڑھا دی کہ اپنا قصور کسی دوسرے کے سر تھوپ کے آدمی خود بے گناہ بن سکتا ہے۔ آپ نے اتنی سی دیر میں اس کے اخلاق کا جنازہ نکال دیا۔ ہم نے کتنے برسوں میں اس کی تربیت کی تھی، یہ تو شکر ہے کہ اس نے پھر بھی اس کو احساس ہوا آ کے میں بتا دیا۔ تو ایسا بندہ ہمیں نہیں چاہیے جو ہمارے بچے کی اس طرح اخلاق کو تباہ کرے اور ایسا کرے اب یہاں سے بھوریا بستر گول کرے اور چلتے بنے۔ میں سوچنے لگا کہ بعد میں وہ ہمارا پاکستانی بھائی اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا کہ یار یہ تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے اس کا قصور اپنے سر لے لیا، وہ الٹا جناب انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی کوئی بات نہیں۔ یہ ہے نقطۂ نظر کی بات کہ اگر آپ کو چند پیسوں کی اہمیت کی فکر نہیں ہے بلکہ بچے کے اخلاق کی فکر ہے تو آپ کس طرح اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اسی طرح الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے کوئی معاملات دیکھیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے مطلب میں کیا چیز آتی ہے۔ ابھی کل قرآن شریف کی وہ لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی تھی فیس بک پہ، مجھے کسی دوست نے کہا کہ جی اس میں کسی شخص نے کمنٹ کیا کہ جی سب کچھ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ سب کچھ اسی نے کرنا ہے، یہ پیروں فقیروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو مجھے ایک بات یاد آئی، بس وہ بات کر کے اور پھر میں اپنی بات ختم کروں۔ کچھ لوگ کپڑا پھیلا کے یونیورسٹی کے لیے چندہ کر رہے تھے اور وہ پھر پکڑے گئے۔ یہاں سے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی تھی کہ آپ مجمع میں جا کے اور چندہ اکٹھا کریں۔ جی اور میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے ایک بات یاد آئی، بس اسی کی روشنی میں بات ختم کریں۔ ویسے تو دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں جب جنگ یمامہ میں وہ حفاظ قرآن بہت کثرت سے شہید ہونے لگے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بارگاہ صدیقیت میں عرض کی کہ اے یا خلیفۃ الرسول، آپ مہربانی کریں، اتنی کثیر تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو رہے ہیں تو آپ فوری طور پر حکم دیں کہ قرآن کو جمع کیا جائے کتابی صورت میں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کے بڑے حصے سے محروم نہ ہو جائیں۔ کتابوں میں سب لکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ عمر میں وہ کام کیسے کروں، وہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک آقا کریم نے نہیں کیا لیکن واللہ اس میں خیر ہے۔ 3 دفعہ یہ سوال و جواب ہوئے اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا سینہ بھی اللہ نے اس بات کے لیے کھول دیا جس کے لیے عمر فاروق کا سینہ کھولا۔ حضرات محترم، یہ تمام بات تو ہے، اس کے بعد قرآن مجید جمع ہوا، وہ تمام کہانی ہے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ ایک بات تو علماء نے اس سے ہمیں بتائی کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق کی یہ سنت ہے کہ کوئی کام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، آپ کی سنت سے ثابت نہ بھی ہو، لیکن اگر اس میں خیر کا پہلو ہو تو اس کو اختیار کر لینا، یہ صدیق اکبر اور عمر فاروق کی سنت ہے۔ یہ بات تو علماء بیان کرتے ہیں، لیکن ایک اور بات سمجھنے کی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر آج کے دور میں یہ بات ہوئی ہوتی تو عمر فاروق پر تو فتوے لگے ہوئے ہوتے، جناب کمال کرتے، آپ کو کیا قرآن پر یقین نہیں ہے؟ اور اللہ کا وعدہ جو قرآن میں اس نے ذکر کیا ہے کیا اس پر اعتبار نہیں ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے، اور آپ اس خوف اور اندیشے کے شکار ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کے بڑے حصے سے محروم ہو جائیں۔ تو آپ کا تو پھر قرآن پر یقین نہیں، آپ کا تو اللہ کے وعدے پر یقین نہیں، آپ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، آپ تو کلمہ دوبارہ پڑھے بلکہ نکاح بھی دوبارہ پڑھوائے۔ آج کل تو ہم اسی طرح کی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، لیکن نہیں، اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملا وہ شاید ان کے اعتراض کا جواب بھی کہ وہ کام جو خود رب کائنات نے اپنے ذمے لیا ہو، وہ کام جو رب تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہو، وہ کام بھی اللہ لیتا اپنے بندوں سے ہے۔
دیتا اپنے بندوں سے ہے، اور جن بندوں کو اس کام کی تکمیل کے لیے چنتا ہے یہ ان کا اعزاز ہوتا ہے، یہ ان کے لیے عزت و وقار کا پہلو ہوتا ہے۔ تو حضرات مکرم، بے شک سب کچھ کرنے والا تو وہ ہے، لیکن جس کام کے لیے رب کائنات نے کسی کو تفویض کیا ہو، کسی کی ڈیوٹی لگائی ہو، تو ان سے امید کی کرن جوڑنا، امید کے رشتے باندھنا، یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی نہیں ہے۔ ویسے تو یہ معاملہ ایسا ہے جس پر بہت زیادہ کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف آخر میں ایک بات کہہ کے، دیکھیے اس مبارک ایک طرح سے تربیتی نشست ہوتی ہے۔ اس کے پہلے دن سے ہم دوستوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں، یہ 10 بوسی کا سلسلہ، ہاتھ چومنے کا سلسلہ، خدا کے واسطے اس سے جان چھوڑیں۔ وہ اس لیے کہ کم از کم میرا تجربہ یہ ہے، 25-30 بندے ہیں، انہوں نے جناب ہاتھ چوم چوم کے حصہ دینے، ایک دفعہ ہاتھ چوم کے جائیں گے، مسابقہ کر کے جائیں گے، پھر پلٹ کے پھر آئیں گے۔ وہ جناب 25-30 بندوں سے جان نہیں چھوٹتی۔ بھائی اگر آپ ہمیں ذرا اسپیئر کریں گے، ذرا مہلت دیں گے تو ہم کوئی کام کر سکیں گے نا، ورنہ سوائے ہاتھ چومانے کے ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ اور ہاتھ چومنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ یہاں پر اللہ کے فضل سے حضرت مولانا استاد سعیدی دامت برکاتہ العالیہ جیسے علماء اور اساتذہ تشریف فرما ہے۔ بے شک ہمارا ایمان ہے بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کوئی حدیث ایسی دکھائیں کہ جناب آقا کریم تشریف لائے ہو اور صحابہ کرام دوڑ پڑے ہو جناب آپ کی دستبوسی کے لیے، اور ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے اور جناب وہ ہاتھ چومنے پہ لگے ہوئے، کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں۔ کبھی اتفاق سے کسی صحابی نے آقا کریم کا وفور محبت سے دستبوسی کر لی تو اس بات کو ہم ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، بھائی دیکھو ہاتھ چومنا جائز ہے۔ لیکن اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ جناب جماعت کی جماعت دوڑی ہوئی اور ہاتھ چوم رہے اور کوئی کام ہی نہیں کرنے دے رہے۔ مہربانی کریں، ہاتھ چومنا صرف مستحب ہے، اور وہ بھی ان ہستیوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے جو اس قابل ہو۔ ہم جیسوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر جانشین امام اہل سنت کی بات ہو، سبحان اللہ، ہم بھی کریں گے دستبوسی، لیکن جب یہ فرض واجب نہیں، سنت نہیں، تو اس لیے آپ کے دل میں عقیدت محبت ہے نا، تو اس دل میں عقیدت محبت کو آپ کسی تعمیری انداز سے ظاہر کریں۔ جیسے ابھی آپ نے ماشاءاللہ یہاں پہ حصہ ملایا، آپ نے جیب کاٹ کر، آپ تو جیب کاٹنے کا دوسرا انداز مت دیجیے، چلیے پیٹ کاٹنے کی بات کر لیجیے۔ پیٹ کاٹ کے آپ نے یہاں پہ اپنی ضرورتوں سے ہاتھ روک کے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے آپ نے یہاں پہ حصہ ملایا، اور انشاءاللہ والعزیز یہ سب کام ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو یہ تمام کام تو ضرور کریں، لیکن مہربانی کریں، کم از کم مجھے تو یہ چیز بالکل پسند نہیں کہ ہمارے کہنے کے باوجود، اچھا لوگ کہتے ہیں نہیں صحیح، وہ دراصل سکھ نہیں لگنی صحیح، مطلب یہ کہ آپ ہاتھ چومنا تو اظہار محبت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور ہمارا حکم ماننا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے نزدیک۔ اللہ، تو اس لیے میں بھائیوں قبلہ کی اجازت سے صاحبزادہ ارشد سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف تکلفاً کہہ رہے ہیں کہ جی ہاتھ نہ چومیں، اب کو اسٹامپ پیپر لکھوا کے دیں گے بھائی آپ، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس کو علیحدہ منع کیا جائے۔ تو اس لیے معاف کیجیے، بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن میں تمام بھائیوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ 25-30 آدمیوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے اور مسابقہ کر کر کے ہاتھ چوم چوم کے بار بار پلٹ پلٹ کے آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم بیوقوف ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہی لوگ ہیں۔ تو بھائی ذرا مہربانی کریں اور یہ ہاتھ چومنے سے حد تک ان کا گریز کریں، اور خدا شاہد ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ پوری نیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہاتھ چوماتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگتا، بلکہ بعض اوقات تو غصہ آنے لگتا ہے کہ ان کو اتنا سمجھایا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ذرا آپ ہاتھ ہلکا رکھیں، مہربانی کریں، اور جس آستانے پر آپ آئے ہیں یہاں تعلیم بھی دی جاتی ہے، تربیت بھی کی جاتی ہے، اور یہاں پر آپ کو جیسے اور آپ کو مذاہب بھی بتائے۔ صرف ایک بات میں وضاحت کرتے چلوں، ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور بھائی قبلہ وہ یا سلام و یا ودودوں کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ اچھا اتفاق ایسا ہے کہ حامد سعید کی اعداد میں یا سلام و یا اللہ یہ بنتے ہیں، اور جب میرے نام کے اعداد
کے حساب سے میں وظیفہ پڑھوں تو وہ ایک طرح سے میرے لیے اس کی برکتیں اور رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اتفاق سے جو میرے نام کی اعداد ہے وہی میرے مرشد کے نام کی اعداد ہے، احمد سعید کی اعداد وہی ہے جو حامد سعید کے ہیں۔ تو اس لیے میں نے صرف اس لیے وضاحت کی کہ کچھ لوگ جن کو میں یہ وظیفہ بتاتا ہوں وہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید